اب شیعہ روایات کے مطابق شیعہ احادیث جماعت عمریہ سے ہم نقل کلام کرتے ہیں شیعہ احادیث میں. شیعہ احادیث میں الحمدللہ رب العالمین نماز کے متعلق احادیث بہت زیادہ ہیں، اور ان میں کیا ہے؟ صفت صلاۃ مذکور ہے، اور اس میں نہ صرف اس ہاتھ باندھنے کا سنت نہیں ہے بلکہ اس سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ بالعکس اس کا حکم دیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو لٹکاؤ، اپنے ہاتھ کو چھوڑ دو، اپنے ہاتھ کو ارسال الیدین، اسبال الیدین، ارخاء الیدین، یہ سب اس کا مطلب کیا ہے؟ لٹکانا، چھوڑنا، ڈھیلا کر کے چھوڑ دینا، یعنی باندھنا نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ان کے جو ہے لفظی ہاتھ باندھنے کو عربی زبان میں کہتے ہیں تکفیر، ٹھیک ہے نا. تکتف بھی کہتے ہیں، تکتف ظاہراً بعض متاخر اصطلاح ہے، قدیم جو اصطلاح ہے اس کو تکفیر ملاحظہ فرمائیے. اور تکفیر صرف یہ نہیں کہ دونوں ہاتھ اس طرح رکھ دیں، یہ بھی رکھ دیں تکفیر ہے، ایک ہاتھ بھی رکھ دیں تکفیر ہے، ٹھیک ہے نا. اور مجرد احترام تعظیم آپ خم ہو جائیں وہ بھی تکفیر ہے، یہ سب تکفیر ہے. تکفیر تعظیم کو تکفیر بولتے ہیں، خم ہو جائیں کسی شخص کے سامنے خضوع کر دیں تو اس کو بھی تکفیر بولتے ہیں. ایک ہاتھ رکھ دیں تکفیر، دو ہاتھ رکھ دیں تکفیر، اس طرح رکھ دیں تکفیر، اس طرح رکھ دیں تکفیر. یہ کتاب ہے المنجد فی اللغہ، تألیف ابو الحسن علی ابن حسن الہنائی، متوفى سنہ 310، یعنی بہت ہی قدیم کتب لغت میں سے ایک کتاب ہے. قاہرہ میں یہ کتاب سنہ 1988 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو، اس کتاب میں صفحہ نمبر 153، تکفیر ترک الیدین علی الصدر. تکفیر کس کو بولتے ہیں؟ دونوں ہاتھوں کو سینوں پر. قال شاعر جریر شعر میں فرماتے ہیں فَإِذَا سَمِعْتَ بِحَرْبِ قَيْسٍ بَعْدَهَا فَضَعُوا السِّلَاحَ وَكَفِّرُوا تَكْفِيرًا. تم بنی قیس کے قبیلے کا جنگ نہیں دیکھا ہے، تم جب قیس کے قبیلے کا جنگ اب دیکھ چکے ہو، اب تمہیں سبق مل گیا نا، تم نے ہمارا جنگ دیکھا ہے، اب اس کے بعد جب تم نے قیس کا جنگ دیکھا ہے، فَضَعُوا السِّلَاحَ، اپنا سلاح اپنا اسلحہ ساتھ رکھو، وَكَفِّرُوا تَكْفِيرًا، اور ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، ہاتھ باندھ کے کھڑے. بس اس کا شعر ہے، یہ شاہد کے لیے ہے. الغریبین فی القرآن والحدیث، تألیف الازہری، متوفى سنہ 401، طبع مکہ المکرمہ فی سنت 1999، صفحہ نمبر 1577. یہ کافی مشہور ہے عمر سے. عمر جب شام گیا تھا، عمر تو ایک وقت میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ عمر جو تھا یہ یہودیوں کا شاگردی کرتا تھا، یہود بالکل ان کے صحیح روایات میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. یہ یہودیوں کے جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، دیکھیں بدبختی دیکھیں، نبوت کے بعد، رسالت کے بعد، ٹھیک ہے نا، بعثت کے بعد، نبوت تو شروع سے تھی، بعثت کے بعد، ہجرت کے بعد، مدینے میں، کیونکہ مکے میں تو یہودی تھے نہیں، مدینے میں تھے، اور مدینے میں یہ یہود جو تھے بنی اہل کتاب کہلاتے تھے. کیونکہ وہ پڑھائی لکھائی والے لوگ تھے، ثقافت تھی ان میں. عرب تو ویسے وحشی تھے، تو ان کے اسکول ہوتے تھے، اور یہ ہر دن ان کے درس تھوڑی ہوتا تھا ان کا. جس دن درس ہوتا تھا عمر جاتا تھا، ادھر جاتا تھا، ٹھیک ہے. صلی العلم فریضۃ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے. اور میں نے آپ کو کچھ احادیث پہلے بھی دکھائی کہ یہ ان کے کتابوں کو لاتا تھا، یہودیوں کے کتابوں کو لاتا تھا، مسلمانوں کے درمیان ان کو نشر کراتا تھا. اور کعب الاحبار جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا، عمر نے ان کو صحابہ کا مفتی بنا دیا اپنے دور خلافت. وہ صحابہ کو دین سکھاتا تھا، یہودی. اور ہم کتنے روایات جماعت عمریہ میں کو سے سوال کرتا تھا، اور وہ تورات و انجیل کے روح سے جواب دیتا تھا عمر. اور انہوں نے اپنی کتب میں، بخاری مسلم میں روایت کی ہے کہ حدثوا عن الکتاب ولا حرج، کہ تم اہل کتاب کی روایات کو نقل کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. حالانکہ خود قرآن کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب چینج کیا، ٹھیک ہے نا، ان کی کتابیں جھوٹی ہیں، تو کہتے ہیں ان کی روایت کو نقل، تو ان کی کتابیں بڑی پڑی ہیں. اچھا، تو یہ عمر کے زمانے میں بیت المقدس، شام جو ہے وہ جنگ کے ذریعے بیت المقدس فتح نہیں ہوا ہے. انہوں نے، یہودیوں نے اس کے ساتھ جو ہے صلح کے ساتھ محبت میں، انہوں نے، یہودیوں کا شہر تھا بیت المقدس، یروشلم جو ابھی کہلاتا ہے، یہ جنگ نہیں ہوئی اس میں، کیونکہ ان کس کی دوستی تھے، وہ انہوں نے چھوڑ دیا. اچھا، یہ پھر خود شام چلا گیا یہودیوں کی محبت میں، ٹھیک، وہاں پہ گیا تھا. یہ لما قدم الشام لقیہ المقلسون بالسیوف والریحان، جب یہ شام گیا تھا، مقلسون اس کے تعظیم کے لیے یہود آئے تھے، وہ گل لائے، وہ پھول لے کے آئے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں تلوار، وہ زینت کے والی تلوار جو ہوتی ہیں، اس کے لیے انہوں نے فل ڈسپلے کیا تھا.
فل اس کو کیا دیتا پروٹوکول دیا تھا عمر. وفی الحدیث لما رأوه قلسوا له, اور جب انہوں نے عمر کو دیکھا ہے, عمر کو دیکھا ہے, یہودیوں نے جب یہ آیا شام کو آیا, یہودیوں نے دیکھا, یہ تو یہودیوں کا علاقہ تھا, انہوں نے دیکھا کہ عمر آ رہا ہے تو انہوں نے عمر کے لیے تقلیص کیا ہے. یہودیوں نے تقلیص کیا. تقلیص کیا ہے؟ تکفیر. التقلیص و التکفیر. تو انہوں نے عمر کے لیے تکفیر کیا تھا. یہودیوں نے تکفیر کیا ہے؟ وضع الید علی الصدر خضوعا, انہوں نے ہاتھ, یہودیوں نے کیا کہتا, بھلے احترام میں عمر کے سامنے ہاتھ کو سینے پر رکھا تھا, ٹھیک ہے نا. اور ہم بعض روایات میں بھی مشہور معروف نہیں ہے, ظاہر الناسخ التواریخ میں ہوگا, اس میں شیعہ کتب میں تو عمر نے انہی سے سیکھا, دیکھا تھا کہ یہ بھئی احترام کا یہ طریقہ کار ہے کہ یہ یہودی اس طرح کرتے ہیں. مجوس وغیرہ کو بھی اس نے دیکھا تھا کہ ان کا طریقہ کار یہ احترام کا, تو انہوں نے کہا اس کو نماز میں نماز کا جز بنا. بہرحال ابھی ہمارے پاس کوئی عمری مصادر میں سے کوئی طریقہ نہیں ہے کہ عمر نے اس کو اس طرح دین میں داخل کیا تھا. بہرحال کسی نے بھی داخل کیا ہو بدعتی پہ اللہ. یہ کتاب ہے عزیزو الصحاح فی اللغہ, الصحاح تاج اللغہ و صحاح العربیہ تألیف بلی اسماعیل بن حماد الجوہری 1956 میں قاہرہ میں کتاب چپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 808 میں یہاں پر التکفیر ان یخضع الانسان لغیرہ, انسان اپنے دوسرے کے لیے کیا کرے, تذلل کرے, احترام کا مظاہرہ کرے, اپنے آپ کو چھوٹا کر دے, تکفیر بولتے ہیں اس کو. کما یکفر العلج للدحاقین, علج بولتے ہیں عزیزو دہقان, دہقان بولتے تھے بڑے زمینداروں کو پرانے زمانے میں, دہقان بولتے تھے ایران میں, فارس میں جو بڑے زمیندار تھے اس کو بولتے تھے دہقان. علج بولتے تھے ان کے جو عام لوگ تھے, علج عام لوگ تھے, ٹھیک ہے. علج فارس میں ان کے جو عام کسان وغیرہ تھے نا, وہ اپنے بڑے زمینداروں کی اس طرح عزت کرتے تھے کہ ان کے لیے تکفیر کرتے تھے. تکفیر ان کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے, یضع یدہ علی صدرہ ویتطامن لہ, اس کے لیے جھک جاتے تھے اور ہاتھ سینے پہ رکھ کے جھک جاتے تھے, ٹھیک ہے. اس کا لفظ کا پتہ چلا عزیزو, تو اب آتے ہیں شیعہ کتب کی طرف. میں آپ کو ایک روایت بھی دکھاؤں ترمذی میں سے, یہ ہے کتاب سنن ترمذی شاب دار الفکر سنہ 2005 میں چپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 696 میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, اذا اصبح ابن آدم فإن الاعضاء كلها تكفر اللسان, انسان صبح کو داخل ہو جاتا ہے تو انسان کے سارے اعضاء تکفر اللسان, تکفر اللسان, تمام بدن کے تمام اعضاء زبان کی تکفیر کرتے ہیں, یعنی زبان کے سامنے دس بستہ کڑے ہو جاتے ہیں, لسان کے سامنے اس کی تعظیم کرتے ہیں, زبان کو وہ کیا کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں. فتقولو, اور کہتے ہیں اتق اللہ, اے زبان اے لسان اللہ سے تو ڈر, فإنما نحن بک, اتق اللہ فینا, ہمارے معاملے میں تو اللہ سے ڈر, ہم پہ ظلم نہ کر, ہمارا جو ہے سرنوشت تیرے ہاتھ میں, ہماری جو مقدر ہے ہمارا جو کچھ آج آئے گا ہم پہ تیری وجہ سے آئے گا. فإن استقمت استقمنا, اگر تو مستقیم ہو, سیدھا ہو, زبان کو کہتے ہیں, زبان اگر تو سیدھا ہو تو ہم سب سیدھے رہیں گے. اعوججت اعوججنا, اور اگر تو ٹیڑھا ہو جائے, تو گناہوں پہ اتر جائے, تو سب اعضاء سے پہ گناہ آ جائے گا, سب اعضاء سے گناہ کرایا جائے گا, ٹھیک ہے نا. اگر تو ٹیڑھا ہو جائے گا تو سب اعضاء کو ٹیڑھا کیا جائے گا. اب آتے ہیں, اب واضح ہو چکا ہے تکفیر کس کو بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اچھا, ہماری روایات میں دو چیزیں, ایک تکفیر کی منع ہے, یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا, یا تکفیر جو ہے ایک ہاتھ رکھو اس طرح رکھو, یہ منع ہے. اور اس کے علاوہ عزیزو اسبال الیدین کا حکم. اسبال الیدین کس کو بولتے ہیں, ارسال الیدین, ارخاء الیدین, ہاتھ چھوڑ دینا, ہاتھ چھوڑ دینا, یعنی ہاتھ کو نہ. اسبال کس کو بولتے ہیں, اسبال بولتے ہیں لٹکانے کو, ہاتھ آپ کا لٹک جائے, ہاتھ آپ کا سیدھا ہو, ٹھیک ہے نا. ارسال بھی اسی کو بولتے ہیں, ارخاء بھی اسی کو بولتے ہیں. یہ اس کا حکم ہے, لیکن اس طرح حکم نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں. اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو انگلیاں جو ہیں ملے رہیں, انگلیاں ہاتھ کے جو ہیں اوپن نہ رکھ دیں, بند کر دیں, اور اس کو اپنے فخذین پر, فخذین کس کو بولتے ہیں عزیزو, مجھے فخذین کا لفظ اردو زبان میں نہیں آتا, انگلش میں بولتے ہیں, بس میں آپ کو, کیونکہ مجھے اس میں اردو زبان میں اس کا لفظ مجھے صحیح طریقے سے نہیں آتا. فخذین کس کو بولتے ہیں, ملاحظہ فرمائیے, یہ اگر کوئی شخص ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہاتھ سے پیر, ٹھیک ہے نا, یہ پیر ہے, ٹھیک ہے نا, یہ اس کا کمر ہے, کمر ہے بھائی, سب پتہ لگ رہا ہے نا آپ کو, یہ گھٹنا اس کا, یہ گھٹن ہے, یہ علاقہ فخذ کہلاتا ہے, یہ علاقہ فخذ کہلاتا ہے.
گھٹنے اور کمر کے درمیان آپ کے پیروں میں جو حصہ ہے اس کو فخذ وہاں پہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے۔ ابھی میں روایت آپ خدمت پہ عرض کروں تاکہ وقت بچے، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ کے لیے خدمت میں حدیث پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ حدیث اہل بیت علیہ السلام پڑھنے سے انسان کو اتنی نورانیت ملتی ہے، عجیب ہے۔ حدیث اہل بیت علیہ السلام اور تقویٰ آ جاتا ہے، ایمان آ جاتا ہے۔ سننے سے بھی یہی، سیکھنے سے بھی یہی، کیونکہ دین ہی یہی ہے، دین ہی یہی۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ اب الفروع من الکافی جلد نمبر 3 یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 299۔ امام زرارہ روایت کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام سے، اذا قمت فی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، فعلیک بالاقبال علی صلاتک، تو تجھ پہ واجب ہے کہ تو پورے قلب کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ نماز پہ اپنا دھیان رکھو، نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤ پورے اپنے۔ فإنما يحسب لك منها ما اقبلت علیہ، تجھے اسی نماز کا اسی حصے کا ثواب ملے گا جس میں تم کیا تھے، جس میں تمہاری دھیان تھی۔ نماز دھیان چلا جاتا ہے نا عورتوں کی طرف یا کاروبار کی طرف، پڑوسیوں بچوں کی طرف، تو پھر اس کا ثواب نہیں ہے۔ ولا تعبث فيها بيدك، اور نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ نہ کھیلو، کوئی فضول کام ہاتھ کے ساتھ نہ کرنا۔ ولا برأسك، اور اپنے سر کے ساتھ، داڑھی وغیرہ، کان میں کچھ کھجلی ہو رہی ہے نا، کوئی اس طرح فضول کام، بےہودہ کام نہ کرنا نماز میں۔ ولا بلحیتک، داڑھی کے ساتھ کھیلنا۔ ولا تحدث نفسک، اور نماز کی حالت میں اپنے آپ سے بات نہ کرنا۔ ولا تحدث یعنی اپنے ذہن میں مختلف خیالات آتے ہیں، یہ اس کو ان کو چھوڑ دو، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں۔ ولا تتثاءب، نماز میں تثاؤب بولتے ہیں کسل ہونے کو، یعنی سست ہونے کو۔ انسان پیٹ بڑا ہے، بڑا سست ہے، نیند آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کام نہ کرنا نماز میں۔ ولا تتمطع، اور نماز کی حالت میں اسٹریچ نہ کرنا۔ ایک انسان اسٹریچ کرتا نا، ہاتھ یوں کرو، دوسرا ہاتھ یوں کرو، کمر سیدھا کرو، ٹھیک ہے نا، پیر سیدھا کرو، یہ اسٹریچنگ کو، یہ کام نہ کرنا نماز کی حالت میں۔ پھر فرمایا ولا تکفر، تکفیر نہ کرنا، نماز کی حالت میں تکفیر نہ کرو۔ تکفیر کس کو بولتے ہیں؟ یہ تکفیر، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، ٹھیک ہے نا، ہاتھ سینے پہ رکھنا، نہ کرنا۔ فإنما يفعل ذلك المجوس، یہ کن لوگوں کا کام ہے؟ یہ کام ہے مجوسیوں کا۔ يفعل ذلك المجوس، یہ مجوس کا سنت ہے، یہ نہ کرو۔ ولا تلثم، تلثم بولتے ہیں چہرے پہ نقاب ڈالو، یا آپ کا امامہ ہے نا، امامہ پگڑی کو ادھر چہرے پہ کھینچ دو، یا کوئی عورت جو ہے اپنے چہرے پہ کوئی نقاب ڈال۔ ولا تحتفظ، ولا تحتفظ، یہی روایت کا تہذیب میں ہے، ولا تختفر وہ کوئی لفظ نہیں ہے، وہ پرنٹ میں غلطی ہے۔ تحتفظ، ولا تحتفظ، تحتفظ بولتے ہیں جب آپ بیٹھ جاتے ہیں نا، اس حالت میں بیٹھیں کہ ابھی اٹھنا چاہتے ہیں انسان، جب اگر آپ اپنے جو آپ کے گھٹنے جو ہے زمین پہ رکھ دیں، اور آپ کے جو پیر ہیں، پیر کے صرف انگوٹھیاں زمین پہ ہو نا، اس طرح آپ بیٹھیں تو ابھی اٹھنا چاہتے ہیں، اس طرح نماز میں اس طرح نہیں بیٹھنا۔ ولا تفرج كما يتفرج البعير، اور اپنے پیروں کو اس طرح نہ کھول دو جیسے ان کے پیر جو ہیں، ٹانگ جو ہیں، وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، اس طرح آپ تم اس طرح نہ جماعت عمریہ کہ جماعت میں جاؤ، پیر ان کے پیر ان کی کیا ہوتی ہے، کھول دیتے ہیں۔ کیوں کھول دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر یہاں پہ ہمارے پیر سے ملاتے ہیں نا، تو یہاں پہ شیطان نہیں کھڑا ہو جاتا شیطان، تاکہ شیطان صف جماعت میں اللہ کی عبادت نہ کرے، اس کو نکالنے کے لیے ہم یہ کریں۔ ولا تقع على قدمی، ولا تقع، اقعاء بولتے ہیں عزیزو، انسان اس طرح بیٹھے کہ جو پیر کے جو ہیلز ہیں، کیا بولتے ہیں اردو میں، ایڑیاں زمین پر ہو۔ آپ اس طرح بیٹھے نا، آپ کے پیر زمین پہ ہے، اس طرح بیٹھنے کی اجازت نہیں، پورا پیر زمین پہ ہے، ایڑیاں زمین پہ ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح آپ بیٹھے۔ اس طرح اگر آپ بیٹھے نا، وہ گھٹنے اوپر آ جاتے ہیں، گھٹنے آپ کے سینوں کی طرف آ جاتے ہیں نا، اور دونوں پیر زمین پر، اس طرح نہ بیٹھنا نماز میں۔ کس طرح بیٹھنا ہے نماز میں؟ نماز میں اس طرح بیٹھنا ہے کہ دائیں ہاتھ جو ہے سیدھا والا ہاتھ، رائٹ فٹ جو ہے اس کا پشت بائیں ہاتھ کے، معاف کیجیے، بائیں پیر کے پرلی طرف، نیچے والی طرف آ جائے، اس طرح شیعہ اسی طرح بیٹھے۔ اور آپ کی جو الیتین ہیں، یہ پیر اتنے دور بھی ہوں کہ الیتین
ملتین کس کو بولتے ہیں؟ آپ کی تشریف جو ہے، آپ وہاں پہ جو آپ کو ڈنڈے لگتے تھے نا بچپن وہی جگہ آپ کی جو چوتڑ ہے وہ زمین کی طرف جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پیر ایک دوسرے، اس میں اتنا فاصلہ ہوتا ہے جب پیر ایک دوسرے کو اوپر رکھتے ہیں نا، کہ اسی کے بیچ میں مثلا وہ زمین کی طرف، ولا تفترش ذراعیک، اور ذراعی کے یہ جو ہے اس کو زمین سے سجدہ جب کرتے ہو نا، یہ زمین سے نہ چپکا دو، زمین سے نہ چپکا دو. یہ کیا ہے؟ ذراع یہاں سے یہاں تک بولتے ہیں، ذراع کوہنی سے بولتے ہیں انگلیاں تک. سجدہ جب کرو یہ زمین کو نہ چپکاؤ، ٹھیک ہے نا عزیزو؟ لیکن سجدہ شکر میں یہ ہے، سجدہ شکر جب نماز کے بعد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان بالکل سینے کو بھی زمین سے لگائے اور یہ سب زمین سے مل جائے. ولا تفرق اصابعک، اور جو ہے آپ کی جو انگلیاں نا اس کی آواز نہیں نکالو، یہ کرتے ہیں نا عادت ہوتی ہے بھائی، یہ نماز کی حالت میں نہیں کرنا. فإن ذلك كله نقصان من الصلاة، یہ کریں گے نا تو سب یہ نماز کی فضیلت اس سے کم، نماز اس سے ناقص ہوتی، نماز جو ہے اپنی کمال سے کم ہو جاتی ہے کام کرنے سے. ولا تقم الى الصلاة متکاسلا، اور نماز جو ہے سستی کی حالت میں، وہی بڑی نیند آ رہی، اس حالت میں نماز میں نہ جان. کسالت کی حالت میں، کسالت بولتے ہیں سستی، بڑی نیند آ رہی ہے، غنودگی ہے بھائی، اسی حالت میں. ولا متناعسا، متناعس بولتے ہیں انسان کو نیند آ رہی، مجھے نیند آ رہی ہے خواب کی حالت میں، ٹھیک ہے نا. ولا متثاقلا، اور انسان بھاری ہو، اب حرکت ہی نہیں ہو رہی بھائی، پیٹ بڑا ہے بھائی، تھکاوٹ بھی ہے، نیند بھی آ رہی ہے، اور اس حالت میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اس سے پہلے کہ یہ حالت تم پہ حاوی ہو، اپنا نماز پڑھ لو، ٹھیک ہے نا. یا مثلا کھانا وغیرہ کھانا ہے، نماز پڑھو پھر کھانا کھا لو تاکہ تمہیں نیند نہ آ جائے. یا یہ کہ مثلا اگر انسان بہت تھکا ہوا ہے تو نماز سے کچھ پہلے، ابھی کام سے آیا ہے بہت تھکا ہوا ہے بھائی، بہت بدن جو ہے بھی بہت تھکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انسان اللہ نے یہ بدن میں ایک خاصیت رکھی ہے نا، چائے پی لیں 10 منٹ، اس کے بعد بدن جو ہے بہت جلد فریش ہو جاتا ہے. 10 منٹ 15 منٹ کا آرام کرنے سے بڑا فرق پڑتا ہے انسان. فإنها من خلال النفاق، یہ سب نفاق کے کیا ہیں؟ نفاق کی خصلتوں میں سے. جو لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں نا، ان میں یہ سب ان میں نفاق کی خصال ہیں. فإن اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ نے مؤمنین کو منع کیا ہے، نہى المؤمنین ان يقوم الى الصلاة وهم سکارى، کہ وہ نماز میں جائیں جب وہ کس طرح ہوں؟ سکران کی حالت میں ہوں، سکران کی حالت میں. سکران کس کو بولتے ہیں؟ سکران بولتے ہیں نشے کو، نشے. اور نشہ 2 قسم کی ہے، یعنی سکر النوم، یہ جو ہے یہ نیند کی نشے کو بولا ہے اللہ. وقال للمنافقین، نیند کے نشے کو بولا، ٹھیک ہے نا. ایک آیت کی 2 معنی بھی ہو سکتے ہیں، 3 معنی بھی ہو سکتے ہیں اگر منصوص ہے، ٹھیک ہے نا. نیند کی بھی جو ہے وہ نشہ بھی وہ ممنوع ہے، شراب کا نشہ تو ممنوع ہے، ٹھیک ہے نا. چرس کا نشہ بھلے دارالعلوم حقانیہ میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے جائز. وقال للمنافقین، اور اللہ نے منافقین سے کہا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، منافق جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو وہ بڑی سستی کی حالت میں، یعنی بہت ایسے اسے دل ہی نہیں کرتا نماز کے لیے، ایسے حالت میں واقع نماز پڑھتا ہے. یراؤن الناس، ریا کے لیے، دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کو وہ بہت کم ہی یاد کرتے ہیں منافق. اچھا، یہ حدیث آپ کو نے سن لیا. اگلی حدیث صفحہ نمبر 336 جلد نمبر 3 میں، یہ حدیث نمبر 9. بلی حضرت امام باقر علوم الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ میں نے امام علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا، فصلی لربک وانحر انا اعطیناک الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے. وانحر، نحر بولتے ہیں سینہ کو، وانحر اس کا مطلب ہے سینہ پاڑ دو، سینہ اوپر کر دو. یہ حصہ جو ہے نا حصہ آتا ہے، یہ نحر ہے. وہ اونٹ کا بھی نحر ہوتا ہے، اونٹ کو ذبح کرتا ہے نا، اس کے اس جگہ پہ توری مارتا ہے تلوار. امام علیہ السلام نے نحر کا کیا مطلب؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وانحر النحر الاعتدال فی القیام، نحر جو ہے سیدھا کھڑا ہونا، معتدل کھڑا ہونا، بالکل انسان سیدھا کھڑا ہو جائے، صحیح کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے نا. ان یقیم صلبہ، انسان کا کمر جو ہے سیدھا ہو نماز کی حالت میں، کمر سیدھا. ونحرہ، اور اسی طرح انسان کا جو چھاتی ہے، یہ حصہ جو ہے یہ بھی سیدھا، کمر بھی سیدھا، یہ بھی سیدھا، ٹھیک ہے نا. اور گردن اگر کچھ چوٹ جائے تو کوئی بات نہیں، روایت میں گردن اگر نماز کی حالت میں، کیونکہ وہ دیکھنا بھی نیچے ہے نا، آپ نے سجدے والی جگہ پہ دیکھنا، نظر ادھر رکھنا.
ولا تکفر، اور فرمایا کہ لا تکفر، فرمایا تکفیر نہ کرنا. فإنما، تکفیر کس کو بولا عزیزو؟ بتائیں نا آپ کو تکفیر کس کو بولتے ہیں. تکفیر بولتے ہیں کہ ہاتھ سینے پہ رکھنا یا دو ہاتھ سینے پہ رکھنا، ٹھیک ہے نا، یہ نہ کرنا. فإنما يصنع ذلك المجوس، یہ مجوسیوں کا کام ہے. ولا تلثم، ولا تلثم، ولا تلثم، چہرے پہ نقاب نہ ڈالنا. امامہ ہوتا ہے، امامہ کو آپ کھینچتے. اس پرانے زمانے میں یہ تو عام چیز تھی نا عربوں میں، کیونکہ عرب عام طور پہ سر پہ تو ان کیونکہ گرمی اتنی ہوتی ہے وہاں پہ، اور اس کے علاوہ گرد بھی ہوتا ہے، وہ عام چیز تھی کہ سر پہ یا امامہ ہے یا سر پہ کوئی کپڑا ہے، تو چہرے پہ ڈالتے تھے نا، گرمی سے بچنے کے لیے یا دھوپ سے بچنے کے لیے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے وہ ہوا میں اگر گرد ہے، خاک ہے، ادھر تو بہت صحرا میں تو بہت ریت آتی ہے. نماز کی حالت میں یہ چہرے پہ یہ کپڑا نہ ڈال. ولا تحتفظ، احتفاظ نہ کرنا. احتفاظ کس کو بولا ہم نے آپ کو بتایا نا، آپ کو اس طرح بیٹھو کہ ابھی اٹھنا چاہتے ہو، آپ کے گھٹنے زمین پر ہیں اور پیروں کے انگلیاں زمین پہ، جیسے بھی اٹھنا چاہتے ہیں نا اس طرح بیٹھنا. ولا تقع على قدميك، اور اس طرح نہ بیٹھو اقعاء کی حالت میں کہ پیر جو ہے زمین، پیر بالکل زمین، پیر کی جو انڈر والا حصہ نا، دونوں پیر یہ بالکل زمین پر ہو، اس طرح نہ بیٹھو. ولا تفترش ذراعيك، اور اپنے دونوں یہ حصہ جو ہے زمین، یہ زمین میں سجدے کی حالت میں نہ بٹھا، اس کو نہ بچانا. یہ کتاب تہذیب الاحکام شیخ طوسی رحمہ اللہ کی، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 84. یہ پہلے والی جو حدیث ہے یہ تو ابھی ہم پڑھ چکے ہیں آپ کے لیے خدمت میں، کافی شریف سے. یہ حدیث نمبر 310. یہاں پر محمد ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا، الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى، ہم نے کہا کہ یا مولا بعض لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ذالک التکفیر، یہی تکفیر ہے، فلا تفعل، اس کو انجام نہ دو. یہ کتاب ہے مسائل علی بن جعفر. علی بن جعفر حضرت امام صادق علیہ السلام کے فرزند ہیں اور نہایت ہی عظیم شخصیت ہے، اور یہ اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے انہوں نے احادیث نقل کی ہیں، اور یہ کتاب جو ہے انہی کے احادیث کا ہے، سوالات کیے انہوں نے اپنے بھائی سے. اور یہ اپنے بھتیجے حضرت امام رضا علیہ السلام کی بہت عزت کرتے. اور حضرت امام رضا علیہ السلام جب دنیا سے گئے، حضرت امام جواد علیہ السلام کی امامت کی ابتدا میں وہ ان کی عمر کم تھی، تو علی بن جعفر سلام من اللہ علیہم اجمعین، یہ تو عمر رسیدہ بنی ہاشم کے خاندان کا، بلکہ بنی فاطمہ کے خاندان کا، اور شیعوں میں تو یہ تو بہت عظیم سلام اللہ علیہ عمر رسیدہ محترم شخص تھے. تو اس بوڑھے کی حالت میں یا بڑھاپے کی حالت میں آ کر جوتا صحیح کر دیتے حضرت امام جواد علیہ السلام کے لیے، اور بہت ان کے سامنے یہ کیا کرتے تھے، تواضع کرتے تھے. اور یہ بہت عظیم شخصیت ہے، اور ان کی روایات ہماری کتب میں بہت ہیں، کتاب کافی میں، بقیہ کتاب لا يحضر الفقیہ میں، کتاب تہذیب الاحکام میں. اچھا، یہ مسائل علی بن جعفر ہیں، سنہ 2010 میں مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام میں چھپی ہے، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے. اچھا، صفحہ نمبر 170 میں یہ حدیث ہے، نمبر 288. وسألته، میں نے پوچھا کن سے پوچھا؟ حضرت امام کاظم علیہ السلام سے پوچھا. انسان نماز میں ہوتا ہے، ایضع احدى يديه على الاخرى بكفه او ذراعه، یا ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے، ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ پہ رکھ کے، یا ذراع کو اس طرح رکھ دے، ٹھیک ہے نا، یہ رکھ. فرمایا لا يصلح ذلك، فرمایا کہ یہ صحیح نہیں ہے. فإن فعل فلا يعود له، اگر کسی نے ایک دفعہ کیا تو دوبارہ یہ کام انجام نہ دے. قال علی، یعنی یہی مصنف جو ہیں کہتے ہیں، قال موسیٰ، میرے بھائی نے حضرت امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، سألت ابی جعفر علیہ السلام، میں نے اپنے بابا حضرت امام جعفر الصادق سلام اللہ علیہ سے اسی مسئلے پہ پوچھا، میں نے ان سے دریافت کیا، تو انہوں نے کہا کہ میرے والد گرامی محمد ابن علی، امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے روایت کی اپنے والد گرامی علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے. انہوں نے روایت کی اپنے والد گرامی سرتاج کربلا، شہنشاہ کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام سے. انہوں نے روایت کی اپنے والد سے حضرت سید المسلمین یعصوب الدین امیر المؤمنین علیہ السلام سے. ذالک عمل وليس فی الصلاة عمل، اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا یہ کام ہے، وہ کام ہے جو نماز کا جزء نہیں ہے، اور نماز میں کسی کام کی اجازت نہیں ہے، نماز میں کسی کام کی اجازت نہیں ہے. یہ سب روایات ان میں کیا ہے کہ تکفیر منع ہے. یہ کتاب ہے عزیزو الخصال لشیخنا الصدوق رحمہ اللہ، چاپ مکتبۃ الصدوق پر، بلی ایک بہت طویل حدیث ہے جو صفحہ نمبر 610 میں شروع ہوتی ہے، اور بہت
24-25 شاید ابھی اندازاً کہہ رہا ہوں یا اس سے زیادہ لمبی ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ہی مجلس میں 401 احکام کا انہوں نے وضاحت 401 ہے نا. اور وہ مختلف موضوعات. علم امیر المؤمنین علیہ السلام اصحابہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو تعلیم دی فی مجلس واحد، ایک ہی بیٹھک میں، ایک ہی نشست میں، 400 باب مما يصلح للمسلم فی دینہ و دنیا. معاف کیجئے میں نے کہا 400 مسائل ایک ہی مجلس میں انہوں نے. اور یہ روایت کرتے ہیں حضرت امام صادق علیہ السلام سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سے، اپنے جد سے، اپنے دادا امام زین العابدین علیہ السلام سے، انہوں نے اپنے آبا سے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. ایک ہی مجلس میں انہوں نے 400 مسائل کی تشریح دی. وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، ان الحجامۃ تصحح البدن وتشد الحجامت سے بدن کو صحت ملتی ہے، خون نکالنا بدن کو صحت ملتی ہے، اور اس سے انسان کا عقل وہ بھی اس کو قوت ملتی ہے. اور الا ماشاء اللہ مختلف مسائل پہ بات کرتے ہیں. یہ صفحہ نمبر کون سے ابتدا تھی اس کی؟ صفحہ نمبر 610 میں، ٹھیک ہے نا اس حدیث، بلکہ 622 امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا يجمع المسلم يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل. اس مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اکٹھا کر لے، اپنے نماز میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر لے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور کھڑا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. یتشبہ بأہل الکفر یعنی المجوس، وہ شباہت اس حالت میں شباہت پیدا کرتا ہے کفار کے ساتھ، یعنی مجوسیوں، یعنی شاید مجوسی اس طرح نماز پڑھتے ہوں گے، ٹھیک ہے، مجوسی، بل لذا اس سے شدید منع ہے. اور اس کے بعد حدیث چلتا ہے یہاں تک. یہ صفحہ نمبر 626 ہے، 627، 628، 629، 630، 632، 633، 634، 635، 636، 637 اور پھر 637، یعنی 27 صفحوں سے بھی زیادہ، اور کچھ سطور 27 اور کچھ سطور صفحوں پر یہ مشتمل حدیث ہے. یہ حدیث کتاب ہے، کتاب بحار الانوار، کتاب الصلاح، علامہ مجلسی سلام اللہ علیہ کی، رحمت اللہ علیہ کی، جلد نمبر کون سی ہے بھائی؟ 81. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 222. وہ روایت کرتے ہیں کہ شیخ محمد ابن علی جبعی نے اپنے کتاب میں، ان کے پاس جامع البزنتی جو ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے تھا، امام رضا علیہ السلام وغیرہ، ان کے پاس وہ کتاب موجود تھا. انہوں نے اس کتاب سے روایت کیا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فاخشع فیہا، جب تم نماز میں کھڑے ہو جاؤ تو نماز میں نہایت خشوع ہونی چاہیے تمہیں، نہایت تذلل، نہایت خوف خدا، اپنے آپ کو ذلیل، چھوٹا، حقیر، گنہگار اپنے نماز میں بناؤ، ٹھیک ہے نا، اور نہایت خوف رکھو اپنے نماز میں اللہ تعالیٰ. ولا تحدث نفسک، اور اپنے آپ کے ساتھ بات نہ کرو، مختلف افکار کو اپنے ذہن میں نہ لاؤ. ان قدرت علی ذلک، اگر تم یہ کر سکتے ہو تو مختلف سوچوں کو اپنے ذہن سے نکال. واخضع برقبتک، اور اپنے گردن کو جھکا، گردن جھکا ہونا چاہیے، کیونکہ نظر کہاں پہ ہونی چاہیے؟ محل سجود پر، جہاں پہ سجدہ ہوتی ہے وہاں سے آنکھ نہیں اٹھنی چاہیے. ولا تلتفت فیہا، اور نماز میں ادھر ادھر سر نہیں کرنی چاہیے، گردن ادھر ادھر نہیں کرنی چاہیے. ولا يجوز طرفک موضع سجودک، ولا يجوز طرفک، تیری نگاہ جو ہے تجاوز نہ کرے، ہٹے نہ، محل سجود سے نہ ہٹے، نگاہ ہمیشہ نماز میں ہے تو محل سجود پر ہو. وصف قدمیک، اپنے دونوں، آپ کے جو دونوں پیر ہیں ان کا ایک صف بناؤ، ایک لائن میں، ایک پیر آگے ایک پیر نیچے، اس طرح نہیں ہونی چاہیے، دونوں پیر ایک ہی لائن میں ہے، ٹھیک ہے نا، ایک ہی لائن. اور روایات میں ہے کہ امام صادق علیہ السلام نماز پڑھتے تھے تو ان کے پیروں، قدم مبارک کی پائے مبارک جو ہے ان کے سب جو انگلیاں تھیں 5 اس پیر میں 5 ہے، سب کے سب قبلے کی طرف تھی، ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ انسان کھڑا ہوتا ہے، اکثر انسان کھڑا ہوتا ہے کس طرح؟ پیروں جو ہے وی کی شکل میں، اس طرح پیر ہوتے ہیں نا، وی. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوتے تھے تو پیر قبلے کے، سب انگلیاں قبلے کی جانب پر. وَأَثْبِتْهُمَا، اپنے پیروں کو ثابت رکھو زمین پر، ثابت رکھنا زمین. وَأَرْخِ يَدَيْكَ، اور اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دو، ہاتھوں کو کھلا چھوڑ. یہ سب کیا ہے؟ تکفیر سے منع ہے. ولا تکفر، اور تکفیر نہ کرنا، ہاتھ کو سینے پہ نہیں. ولا تورک، اور تورک نہ کرنا. تورک کس کو بولتے ہیں؟ ہاتھ کو ہپس پہ رکھنا، ہاتھ کو جیسے ہے نا اس طرح، نظر آ رہا ہے آپ کو نا، ہاتھ کو کمر پہ رکھنا، ہپس پہ رکھنا، کھولہوں پہ رکھنا. ورک بولتے ہیں کھولہوں کو. یہاں پہ ہاتھ رکھو بھائی، نماز ہو، ٹھیک ہے نا، اسٹریچ کر دو، ورزش کرو. اس کی اجازت نہیں ہے بھائی. شافعی نے کیا وہ مالک ابن انس سے کیا کہ اگر تھکاوٹ ہو تو ہاتھوں کو ادھر رکھ، ٹھیک ہے نا، وہ ان کی مذہب میں، ہماری مذہب میں نہیں. اب ائمہ طاہرین علیہ السلام کیسے نماز پڑھتے تھے، اور یہ سب آپ نے دیکھا، اس سے منع ہے کہ ہاتھ سینے پہ رکھیں. اب حکم دکھائیں آپ کو کہ ہاتھ کھلے چھوڑنے، ٹھیک ہے نا. الفروع من الکافی تالیف الکلینی رحمہ اللہ، جز نمبر 3، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 311. یہ حدیث ہے، کافی طویل حدیث ہے، حماد سے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز سکھایا ہے.
امام صادق علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے تاکہ حماد سیکھ لے، اور حماد نے وہ سب لکھ دیے ہیں امام علیہ السلام نے کیسے نماز پڑھی۔ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھے نماز سکھا دیں، فعلمنی الصلاۃ، فقام ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام کھڑے ہو گئے، قبلہ کی طرف رخ کیا، منتصبا، سیدھے کھڑے ہو گئے، میرے مولا میرے آقا، سبحان اللہ سبحان، تمام انبیاء کھڑے ہو گئے، امام صادق علیہ السلام کھڑے ہو گئے تو کیا یعنی تمام انبیاء کھڑے ہو گئے، تمام رسول کھڑے ہو گئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، صدقے جائیں اس کے نام، سارا مذہب انہیں، سب ہدایت انہیں کے بعد۔ امام صادق علیہ السلام کھڑے ہو گئے منتصب سیدھے، فارسل یدیہ جميعا علی فخذیہ، دونوں ہاتھ انہوں نے لمبے کر دیے اور فخذین پر، فخذین میں نے آپ کو بتایا نا، گھٹنے اور کمر کے درمیان پیر میں جو حصہ ہوتا ہے سامنے والا حصہ، اس کو فخذ بولتے ہیں، فخذ سامنے والا حصہ فخذ بولتے ہیں، تو دونوں ہاتھ وہاں پہ ہیں، بس یہ کیا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں باندھا ہے مولانا، وقد ضم اصابعہ، اور اپنے انگلیوں کو ملایا ہے آپس، ایک تفریج ہے، تھوڑا کھول دینا، ٹھیک ہے نا، ضم ملانا، ٹائٹ کرنا، انگلیاں آپس میں فاصلہ نہیں ہے بیچ، وقرب بین قدمئی، اور دونوں قدموں کو مبارک کو، دونوں پیروں کو انہوں نے قریب لایا، حتی کان بینہما قدر ثلاث اصابع منفرجات، دونوں پیروں کو قریب لائے، دونوں پیروں کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 3 کھلے انگلیاں 3 کھلے انگلی ہے نا آپ کے، اتنے فاصلے تھے دونوں قدم مبارک کے درمیان۔ اللہم صلی علی محمد، کاش ہم ہوتے، خیر فدا ہو خاک مبارک، قدم خاک پائے مبارک کے خاک کے فدا ہو، سلام من اللہ، سلام من اللہ، سلام اللہ، واستقبل باصابع رجلیہ جميعا القبلہ، اور ان کے قدم مبارک کے جو پائے مبارک کے جو انگلیاں ہیں، انگلی سب رخ بقبلہ، قبلے کی طرف، لم يحرفهما عن القبلہ، انہوں نے قبلے کی، ہم کھڑے ہوتے ہیں نا اکثر پیر کس طرح ہوتے ہیں، وی کے شکل میں، امام علیہ الصلوۃ والسلام پیر سب قبلے کی، قال بخشوع، اور میرے مولا نے، اب یہ ہے پیغمبر کی نماز صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علیہ السلام کی نماز، یہ ہے وہ نماز جس کے پیچھے انبیاء کے صف باندھ، یہ وہ نماز ہے جس کے پیچھے ملائکہ صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ ہے وہ نماز جب یہ نماز پڑھتے ہیں تو سب اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ سے کہتا ہے کہ دیکھ لو، فخر کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، ملائکہ نے اعتراض کیا تھا، تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کس کو خلیفہ بناتے ہوئے، یا رب جو خون بہاتا ہے، جو فساد کرتا ہے، ہاں، قال انی اعلم ما لا تعلم، میں جانتا ہوں وہ جو تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ جس پہ فخر کرتا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی عبادت ہے، ملائکہ کو پتہ نہیں تھا، ان کو اپنی عبادت پہ فخر تھا، لیکن نہیں، اللہ کے ایسے بندے ہیں، حجج ہیں، اولیاء ہیں کہ وہ نماز پڑھیں تو ان کی نماز کی وہ نور ہے، وہ قداست ہے کہ ملائکہ کی عبادت ان کے عبادت کے سامنے کچھ بھی نہیں، ملائکہ سب مات و مبہوت رہ جائے ان کے نور عبادت سے۔ اور یہ روایات میں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ جب نماز کے لیے اپنے محراب پہ کھڑی ہو جاتی ہیں تو سب ملائکہ ان کے نور کو دیکھ کر مات رہ جاتے، مبہوت رہ جاتے، حیران، اور اللہ تعالیٰ فخر سے کہتے ہیں ملائکہ کو کہ اے میرے ملائکہ دیکھ لو تماشا کر لو اس نماز کہ یہ میرا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی یہ اپنے محراب میں کھڑی ہو گئی نماز کے لیے۔ اچھا، تو خشوع کے ساتھ انہوں نے فرمایا اللہ اکبر، اس کے بعد قرأ الحمد ترتیل کے ساتھ، آرامش کے ساتھ، ایک ایک لفظ کو ادا کرتے ہوئے اچھی طرح سے انہوں نے سورہ حمد پڑھا، وقل هو اللہ احد، اس کے بعد سورہ قل هو اللہ احد انہوں نے پڑھا ہے، اور بسم اللہ جو ہے سورہ کا جزء ہے، کی ضرورت ہی نہیں، ثم صبر ہنیئتا بقدر ما يتنفس، پھر ایک سانس، جب قل هو اللہ احد ختم ہوا ہے، ایک سانس لینے تک، ایک نفس لینے تک انتظار کیا، بس انسان ایک سانس لیتا ہے 1 سیکنڈ 1.5 سیکنڈ، ٹھیک ہے نا، کام زیادہ ہوتا ہے، وهو قائم، وہ کھڑے ہیں، ثم رفع يديه حيال وجهه وقال اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں کو یہاں لے کے آئے چہرے کے ساتھ اور کہا، فرمایا اللہ اکبر، وهو قائم، وہ کھڑے تھے اس وقت اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے تھے، ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه منفرجات، پھر انہوں نے رکوع کیا ہے، ہتھیلی ہیں، گھٹنے ہیں، اپنے ہتھیلیوں کو اپنے گھٹنوں سے انہوں نے بڑا ہے، فل کیا ہے، عبارت نخرہ، اپنے گھٹنوں کو اپنے ہتھیلیوں سے خوب پکڑا ہے انہوں نے، یعنی ہاتھ رکھا اس کو پکڑا ہے، منفرجات، اور ان کے انگلیاں رکوع کے وقت کیا تھی، ہاتھ مبارک کی انگلیاں کھلے ہوئے، ورد رکبتیہ الی خلفی، اور انہوں نے اپنے گھٹنے مبارک کو، سلام من اللہ، اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد، اللہم صل علی محمد، پروردگارا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے، ان کے اسم مبارک کے صدقے، ان کی نماز کے صدقے، جو تو مناسب سمجھے اپنی بارگاہ سے ہمیں عطا کر، محبت امام صادق علیہ السلام عطا کر، ہمارے بچوں کو ایمان عطا کر، ورد رکبتیہ الی خلفہ، اور اپنے گھٹنوں کو پیچھے انہوں نے
پیچھے انہوں نے کیا ہے، بلکہ اس کو پش کیا ہے پیچھے کی، رد پیچھے کیا ہے، الی خلفی، اپنے عقب کی طرف، اپنے خلف بولتے ہیں پیچھے کی طرف. گھٹنوں کو جب رکوع فرمایا نا، ہاتھ گھٹنوں پر، گھٹنوں کو پیچھے فرمایا. حتی استوى ظہرہ، اس حد تک کہ ان کا کمر مبارک بالکل ہموار ہو گیا ہے. لو صب علیہ قطرة من ماء او دہن لم تزل لاستواء ظہرہ، اس طرح تھا کہ اگر آپ ان کے کمر مبارک پر پانی کا ایک قطرہ یا روغن تیل کا ایک قطرہ آپ ڈالتے تو وہ کہیں نہیں جاتا. یعنی انسان ایک دفعہ جھک جاتا نا، پورا نہیں جھکتا. اس طرح ہوتا نا انسان کی شکل، کیسے عرض کروں، اس طرح ہوتا ہے نا، اس طرح رکوع کی حالت میں پورا نہیں جھکا. امام علیہ الصلوۃ والسلام پورے جھکے، ٹھیک ہے نا. تو وہ پانی یا قطرہ جو ہے رک جاتا ہے، بہتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی کمر بہت صاف تھا، ہموار تھا. ومد عنقہ وغمض عینیہ، انہوں نے اپنا گردن جو ہے آگے کیا ہے، رکوع کی حالت میں گردن کھینچا ہے باہر، اور اپنے آنکھوں کو انہوں نے بند کیا ہے. غمض، بند بھی نہیں کہتے، بلے نیچے کی طرف کرنا، نیچے کی طرف کرنا. آنکھوں کو، گردن آگے، آنکھ نیچے کی طرف دیکھنا. غمض بولتے ہیں نیچے کی طرف دیکھنا، نیچے کی طرف دیکھنا. اور بند، بلے ہو سکتا ہے اس سے مراد بند کرنا بھی ہو، مراد آنکھوں کو بند کرنا، یہ مجھے دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے. ثم سبح ثلاثا، 3 دفعہ انہوں نے تسبیح کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ، شستہ انہوں نے تسبیح کیا، فرمایا سبحان ربی العظیم وبحمدہ. یہ 3 دفعہ انہوں نے کہا سبحان ربی العظیم وبحمدہ. ثم استوى قائما، سیدھے کھڑے ہو گئے، سیدھے کھڑے ہو گئے، فل کھڑے ہو گئے. لما استمکن من القیام، جبکہ وہ کاملاً کھڑے ہو گئے، جب کامل کھڑے ہو گئے، قال سمع اللہ لمن حمدہ، یہ ذکر مبارک انہوں نے ادا کیا. ثم کبر، پھر اللہ اکبر کہا ہے. وهو قائم ورفع یدیہ حیال وجہ، دونوں ہاتھ اوپر لائیں چہرے کے ساتھ، اللہ اکبر، ابھی کھڑے. اس کے بعد ثم سجد، سجدے پہ گئے. وبسط، زوم زیادہ ہو گئے، وبسط کفیہ مضمومتي الاصابع بین یدی رکبتیہ حیال وجہ. سجدہ میں گئے تو ان میں، سجدے میں ان کے ہاتھ مبارک جو تھے کیا تھے، ان کے انگلیاں آپس میں بند تھی. رکوع میں کھلا، قیام میں بند، سجدے میں بھی انگلیاں بند. سجدہ کو رکھا ہے وہ چہرے کی 2 طرف پہ، بالکل اگر آپ لائن باندھتے نا، بالکل گھٹنوں کے سامنے. انسان سجدے جہاں پہ گھٹنا لگتا ہے نا زمین پر، اس سے بالکل آگے، 2 چہرے کے 2 طرف انہوں نے زمین پر اپنے 2 ہاتھ مبارک رکھتے ہیں، 2 دست مبارک. فقال، پھر انہوں نے یہ ذکر شریف 3 دفعہ پڑھا ہے، 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، 3 دفعہ، 3 مرات. ولم يضع شيئا من جسدی على شيء منه، اپنے بدن کا کسی حصے کو انہوں نے زمین پہ نہیں لگایا. جن حصوں کو زمین پہ لگایا ہے ان کا ذکر وہ فرماتے ہیں. بدن کا کسی حصہ زمین سے ٹچ نہیں ہو رہا تھا سوائے ان اعضاء کے. وسجد على 8 اعظم، 8 ہڈیوں پر، وہ اعضاء، ہاتھ اعظم بولتے ہیں، بلے معاف کیجیے گا، ہاتھ 8 چیزوں پہ انہوں نے سجدہ کیا، 8 اعضاء پر. اعظم الکفین ورکبتین، ہتھیلیوں کے ہڈیوں پر اور گھٹنوں کے ہڈیوں پر. وہ ہڈی نہ بھی بولتے نا، کوئی بات نہیں، ہڈی نہ بھی بولتے نا، یہ ہم تو اس میں کوئی ضرورت نہیں تھی ہڈی بولنا. ہاتھوں پر، ہتھیلیوں پر اور 2 گھٹنوں پر، 8 جو اعضاء ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ آپ گنتے جائیں. وَأَنَامِلُ إِبْهَامَيَ الرِّجْلَيْنِ، اس کو بولتے ہیں ابہام، انگوٹھا جو ہے نا آپ کا، ابہام، اس کو بولتے ہیں ابہام. بھلے انامل بولتے ہیں اس کے سر کو، یہ جو انگلی کی جو سر ہے نا، بالکل لاسٹ ڈیجٹ ہے، اس کو انامل بولتے ہیں. ان کے جو 2 پیر مبارک ہیں، ان کے 2 بڑے انگوٹھے ہیں، ان کے سروں پر، یہ ان کے سروں پر جو کتنے عضو ہو گئے بھائی، 2 ہتھیلی، 2، ٹھیک ہے نا، 2 ہاتھ ہو گئے، 2 گھٹنے ہو گئے، 4، 2 پیروں کے انگوٹھیاں ہیں، یہ ہو گئے 6. والجبہۃ، اور اپنے پیشانی کا اس حصے کو جبہہ بولتا ہے. پورا پیشانی جو ہے نا، اور ہیڈ، یہ جبہہ نہیں، جبہہ صرف یہ درمیان والا حصہ، یہ جبہہ ہے، اس کو جبین بولتے ہیں، اس کو جبین بولتے ہیں. یہ جبین ہے، یہ جبہہ ہے، اور یہ نزعہ ہے. اس پہ سجدہ فرمائے، اس پہ سجدہ فرمائے، ٹھیک ہے نا. یہ جبہہ جو ہے یہ ادھر ہے، درمیان والا، یہ درمیان والا حصہ جو ہے یہ جبہہ، اس پہ سجدہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. والانف، جبہہ 7، جبہہ جو ہے 7، اور انف اور ناک مبارک، یہ 8 اعضاء پہ انہوں نے سجدہ فرمایا. وقال، اور فرمایا امام علیہ السلام نے، 7 منها فرض، 7 ان میں سے واجب ہیں، فرض ہے، اس میں کوئی چھوٹ ہے. انف کے علاوہ، ناک کے علاوہ باقی سب سجدے میں واجب ہیں.
کہ زمین سے ٹچ ہو جائے. ارض یسجد علیہا کہ انسان اس پہ سجدہ کرے. وہی التی ذکر اللہ فی کتابہ اور یہ وہی اعضاء ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا. فقال اللہ نے فرمایا وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. یہ مساجد محل سجود اللہ کے لیے، اعضاء سجود اللہ کے لیے. اور اسی لیے اہل بیت علیہ السلام میں جب چور کا ہاتھ کاٹتے ہیں تو یہاں سے کاٹتے ہیں، انگلیوں سے کاٹتے ہیں نا، یہاں سے، ادھر سے نہیں کاٹتے، کیونکہ یہ مسجد ہے، یہ محل سجود ہے، ہتھیلی یہ اللہ کے لیے، یہ نہیں کٹا جاتا. وہی الجبہہ. فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی کیا نہ کرو، عبادت نہ کرو. تدعو کا کیا مطلب ہے؟ عبادت، پکارنا نہیں. پکارا تو آپ کسی کو بھی پکار سکتے ہیں نا، کافر کو بھی پکار سکتے ہیں. دعا یدعو سے مراد ہے عبادت، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہیں. وہ کون سے ساتھ، کون سے؟ الجبہہ. جبہہ میں نے آپ کو بتایا، کفان دو ہتھیلی، رکبتان دو انگوٹیاں، ابہامان دو بڑے انگوٹے، دو گھٹنے، رکبتان گھٹنے، ابہامان دو بڑے انگوٹیاں. ووضع الانف على الارض سنہ، اور یہ جو ہے سنت ہے، ناک کو زمین پہ رکھنا یہ سنت ہے. ثم رفع رأسه. اچھا اس نماز کی حالت میں انہوں نے نہیں فرمایا، بہرحال یہ تو معلوم ہے، نماز کے بعد انہوں نے فرمایا، یہ حماد کی نقل ہے. اس کے بعد امام علیہ السلام نے اپنا سر بلند کیا سجدے سے. فلما استوى جالسا، وہ کیا کہ امام علیہ السلام نے بیٹھ گئے، سیدھا بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا. قال اللہ اکبر، انہوں نے فرمایا اللہ اکبر. ثم قعد على فخذه الايسر وقد وضع ظاهر قدمه الايمن على بطن قدمه الايسر. دیکھیں عزیزو، یہ پیر ہے نا، آپ سمجھیں یہ میرے پیر کی پشت ہے، یہ میرے پیر کی نیچے والی حصہ ہے، یہ میرا دائیں پیر، یہ میرا بائیں پیر. امام علیہ السلام نے اپنا وزن بیٹھے ہیں نا، اپنا وزن کہاں پہ ڈالا ہے؟ اپنے بائیں پیر پہ ڈالا ہے. جب بیٹھ انسان دو طرح سے بیٹھ سکتا ہے نا، ایک تو سیدھا بیٹھ سکتا ہے، ایک وزن ایک طرف ڈال سکتا ہے. امام علیہ السلام نے اپنا وزن دائیں طرف ڈالا ہے. یہ میرا پیر ہے، یہ زمین پر ہے، اس کا پشت زمین پر ہے، اور اس کی جو نیچے والا حصہ یہ اوپر ہے. یہ میرا بائیں پیر ہے، یہ انہوں نے اس طرح رکھا ہے، اس کے درمیان رکھا، اس کے اوپر رکھا ہے، ٹھیک ہے. میرے بائیں، میرے دائیں رائٹ فٹ کا بیک جو ہے اوپر والا حصہ میرے لیفٹ فٹ کے نیچے والے حصے کے اوپر ہے، اور وزن ایک سائڈ پر، ٹھیک ہے نا. اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے جو تشریف والا حصہ نا وہ زمین کی طرف، تو پھر اس صورت میں آپ جو ہے لیفٹ، شاید لیفٹ پہ نہ جائیں اس وقت اس طرح بیٹھیں گے کہ بالکل دونوں پیروں کے درمیان آپ کا جو تشریف ہے وہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. پھر بھی اس حالت میں بھی سنت یہی ہے کہ پیر اس طرح، جو لیفٹ فٹ ہے وہ نیچے ہو، رائٹ فٹ اوپر ہو، اور رائٹ فٹ کا بیک لیفٹ فٹ کے نیچے والے حصے کے اوپر ہو. امید رکھتا ہوں کہ سمجھ آئی ہو. ثم وقال استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. امام علیہ السلام نے یہ ذکر شریف فرمایا. ثم کبر، پھر انہوں نے اللہ اکبر کہا، وہ جالس بیٹھنے کی حالت میں اللہ اکبر کہا، ٹھیک ہے نا. وسجد السجدہ الثانیہ، اور دوسرا انہوں نے سجدہ بجا لایا. وقال كما قال في الاولى، اور ذکر وہی کیا جو پہلے والے سجدے میں کیا تھا. ولم يضع شيئا من بدنه على شيء منه في ركوع ولا سجود. رکوع اور سجود میں اپنے بدن کا کسی حصہ انہوں نے زمین سے نہیں لگایا ہے، بس وہی جو اعضاء جو ذکر کیا. وكان منجحا ولم يضع ذراعيه على الارض، سجدے کی حالت میں ان کی کوہنیاں اوپر تھیں اور یہ حصے زمین پر نہیں تھے، ٹھیک ہے نا. یہ حصہ زمین سجدے کی حالت میں نہیں تھے، کوہنیاں اوپر ہوا میں. فصلى ركعتين، پھر انہوں نے اس طرح انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. على هذا، اسی طرح. ويداه مضمومتا الاصابع وهو جالس في التشهد، جب تشہد میں امام علیہ السلام بیٹھے ہیں تو ان کے ہاتھ جو تھے، ان کے ہاتھ مبارک، انگلیاں جو ہیں، انگلیاں انگشت ان کے ملے ہوئے تھے آپس میں تشہد کی حالت، ٹھیک ہے. فلما فرغ من التشهد سلم، جب انہوں نے تشہد پڑھا ہے، سلام دیا ہے. فقال یا حماد هكذا صلی، حماد اس طرح نماز پڑھا کرو، حماد اس طرح نماز پڑھا کرو. تو ٹھیک ہے عزیزو، سمجھ میں آئے گی حدیث آپ کو. میں نے حدیث گرچہ اس میں محل حاجت جو ہے ہمارا صرف وہی حصہ ہے، امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ قیام کی حالت میں چھوڑ دیے ہیں، ٹھیک ہے نا. بقیہ میں نے پڑھ دی ہے تاکہ اس میں اس کے فائدے کے لیے، ثواب کے لیے، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر اسی کتاب شریف میں عزیزو صفحہ نمبر 334 میں یہ حدیث ہے. زرارہ حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، اذا قمت فی الصلاة فلا تلصق قدمک بالاخرى. امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب تم نماز پڑھو اے زرارہ تو ایک پیر کو دوسرے پیر سے نہ چپکاؤ، ایک پیر کو دوسرے پیر سے نہ ملاؤ جب کھڑے ہو نماز، بلکہ ان کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے. دع بینہما فصلا اصابع اقل
فصلا اصبعا اقل ذلك الى شبر اکثرہ، دو پیروں کے درمیان فاصلہ رکھو، اس کی اقل فاصلہ ہے کہ ایک انگشت ایک انگلی فاصلہ ہو، اکثر حد اکثر جس کی جواز ہے ایک شبر، شبر کس کو بولتے ہیں؟ یہاں سے یہاں، اس انگلی سے انگوٹھے سے اس انگلی تک، اس کو شبر بولتے ہیں، اس سے زیادہ فاصلہ نہ رکھو اور ایک انگلی سے کم بھی نہ ہو کہ آپس میں پیر ہی چپک جائے۔ وسدل منکبیک، اپنے کندھوں کو نیچا کر دو، کندھوں کو بھلے فخر کے ساتھ ایسے کھڑا نہ ہو، وضو کے حالت میں کندھے جو ہیں ان کو ڈھیلا چھوڑ دو، ڈھیلا کر دو کندھوں کو۔ وَأَرْسِلْ يَدَيْكَ، اور اپنے ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دو، ہاتھ کو نہیں باندھنا، ہاتھوں کو بھلے کھلا چھوڑ دو۔ وَلَا تَشَبَّكْ أَصَابِعَكَ، تشبک بولتا ہے اس طرح کرنا، انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرنا، اس طرح نہیں کرنا بھائی نماز کی حالت میں نہیں، ہاتھ چھوڑ دو، انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل نہیں کرنا۔ وَلْتَكُونَ عَلَى فَخْذَيْكَ قِبَالَةَ رُكْبَتَيْكَ، اور دونوں ہاتھ کہاں پہ ہوں؟ آپ کے دونوں فخذ پر ہوں۔ فخذ کس کو بولتے ہیں عزیزو؟ فخذ کتنی دفعہ بتایا آپ کو؟ فخذ بولتے ہیں گھٹنے اور کمر کے درمیان سامنے والا حصہ، سامنے والا آپ کے پیروں میں، اردو میں ران بولتے ہیں، نہیں بولتے مجھے نہیں معلوم۔ اچھا وہاں پر رکھ دو، قبال رکبتیک، بالکل گھٹنوں کے اوپر، گھٹنوں کے مقابل میں اپنے پیروں پہ نماز کی حالت میں سر رکھ دو۔ وَلْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ، اور تیری نگاہ تیرے سجدگاہ پہ ہونی چاہیے، نگاہ کہاں پہ ہوں؟ سجدے گاہ پہ۔ فَإِذَا رَكَعْتَ فَصَفَّ قَدَمَيْ فَصَفَّ فِي رُكُوعِكَ بَيْنَ قَدَمَيْ تَجْعَلْ بَيْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ، اور جب سجدہ کرو تو دونوں پیروں کے درمیان ایک صاف لائن بناؤ، ان کے درمیان ایک صف بناؤ، ایک دوسرے سے آگے نہیں ہونی چاہیے، اور ان کے درمیان ایک رکوع کی حالت میں ایک شبر کے برابر، ایک شبر کے جتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ اچھا یہاں پہ بھی آپ نے دیکھا کیا ہے عزیزوں، حدیث طویل ہے، میں مزید سے نہیں پڑھتا، کہ ہاتھ کو لٹکانا چاہیے، یہ حدیث تہذیب میں بھی ہے، دوسری کتب میں بھی ہے۔ اچھا یہ آپ نے دیکھا، ان حدیث سے کیا پتہ چلا؟ ان حدیث سے پتہ چلا کہ ہاتھ باندھنا، ہاتھ سینے پہ رکھنا یہ تکفیر کہلاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، صحیح ہے۔ اور ہاتھ کو لٹکانا چاہیے، ہاتھ کہاں پہ ہونا چاہیے؟ آپ کے فخذ پہ ہونا چاہیے، فخذ پہ۔ فخذ کون سا حصہ ہے؟ ہتھیلی فخذ پہ ہونا چاہیے۔ فخذ کہاں ہے؟ فخذ گھٹنوں کے اوپر اور کمر کے نیچے، جو آپ مقابل کے حصے میں آتا ہے، سامنے والے حصے میں آتا ہے، وہ فخذ ہے، ہاتھ وہاں پہ ہونی چاہیے۔ اچھا